السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا فرینڈ محمد عدنان، اور آج پھر میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لایا ہوں جس میں آپ کو لکی مینز کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی کہ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ بڑے بڑے حادثات سے بال بچے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دو آدمی ماؤنٹ کلائمبنگ کر رہے ہیں، اور ماؤنٹ کلائمبنگ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اس ویڈیو میں کچھ ایسا ہی ہے دوستو، جو آدمی اوپر پہلے موجود ہوتا ہے وہ اس کی طرف سیفٹی کلپ پھینکتا ہے، اور یہ سیفٹی کلپ لگاتا ہے، اسی وقت جس ٹکڑے پہ موجود ہوتا ہے وہ برف کا ٹکڑا ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے، اور اگر یہ انسان سیفٹی کلپ لگانے میں ذرا سی بھی دیر کر دیتا تو جتنی اونچائی پہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا ہے، اگر تھوڑی سی بھی دیر لگتی اسے سیفٹی کلپ لگانے میں تو آپ سوچو کہ اس انسان کا کیا حشر ہوتا۔ اتنی اونچائی سے گرنے کے بعد اس شخص کا بچنا ناممکن تھا۔ دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ تو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ دنیا میں کتنے لکی مینز رہتے ہیں۔ اسی طرح دوستو، یہ جو سائیکل پہ سوار آدمی سڑک پہ جا رہا تھا، اس کی ایک سائیڈ سے تو ٹرک آ رہا تھا اور اس کے بالکل سامنے سے ایک تیزی سے گاڑی آ رہی تھی جو کہ ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے اور سامنے والے آدمی کو بچاتے ہوئے نکل جاتی ہے، لیکن ٹرک کا بیلنس بگڑ چکا تھا اور یہ سائیکل سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ تھوڑی ہی دوری پہ جا کے پلٹ جاتا ہے۔ دوستو، اگر ٹرک آگے جا کے پلٹنے کے بجائے اسی کے اوپر پلٹ جاتا تو اس آدمی کا تو بچنا بالکل ہی ناممکن تھا، لیکن ٹرک اس سے لگنے کے بعد چند ہی فٹ کے فاصلے پہ جا کے پلٹ جاتا ہے اور اس کی جان بچ جاتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں یہ انسان 3 بار بچا۔ سب سے پہلے جو گاڑی سامنے سے آگے ٹرک سے ٹکراتی ہے یہ اس سے بچتا ہے، اور بعد میں ٹرک اس کی سائیکل سے ٹکراتا ہے اور تھوڑی ہی دوری پہ جا کے پلٹ جاتا ہے، یہ آدمی بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اس ویڈیو میں آپ یہ بچہ جو دیکھ رہے ہیں سائیکل چلا کے جا رہا تھا، تو اس کے سامنے سے جو یہ گاڑیاں گزر رہی تھی یہ ان کے بالکل بیچوں بیچ سے گزرتا ہے، لیکن اس بچے کا لک دیکھو، یہ بچہ اتنا لکی ہوتا ہے کہ جب یہ روڈ کی طرف آ رہا تھا تو کار ڈرائیور نے اسے دیکھ لیا تھا اور گاڑی کو بریک لگا دی، اور اگر اس کار ڈرائیور کا دھیان ادھر ادھر ہوتا تو اس بچے کا بچنا بالکل ہی ناممکن تھا، کیونکہ گاڑیاں بہت تیزی سے آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس بچے کی ماں بھی آ جاتے، تبھی پتہ چلا کہ یہ بچہ روڈ کراس نہیں بلکہ مستی میں سائیکل ہی چلا رہا تھا۔ اسی طرح اس ویڈیو میں دوستو ایک آدمی ٹوب پہ بیٹھ کے برف پہ سلائیڈنگ کر رہا تھا۔ اس آدمی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس جگہ پہ سلائیڈنگ کر رہا ہے اس جگہ پہ ایک روڈ بھی ہے۔ دوستو، جب یہ آدمی روڈ کے قریب جاتا ہے تو اسی وقت وہاں سے 2 گاڑیاں تیزی سے گزرتی ہیں۔ وہ 2 گاڑیاں اس آدمی کے بالکل قریب سے گزرتی ہیں۔ جب وہ 2 گاڑیاں آتی ہیں تو یہ دونوں گاڑیوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے۔ اگر یہ آدمی 2 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاتا تو اس کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو جانا تھا۔ دوستو، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جب انسان برف پہ سلائیڈنگ کرتا ہے تو وہاں پہ بریکس تو لگتی ہی نہیں ہیں، بس اس آدمی کا لک تھا جو اسے بچا گیا۔ اسی طرح یہ بندہ روڈ کے کنارے سائیکل چلا رہا تھا، تبھی اس کے پیچھے سے ایک بڑا ٹرک آتا ہے جس کا ٹائر ہی نکلا ہوتا ہے، اور وہی ٹائر اس سائیکل والے کے بالکل پاس سے تیزی سے گزرتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی سپیڈ اس ٹرک کی تھی اتنی ہی سپیڈ سے یہ ٹائر اس کے پاس سے گزر رہا ہے۔ اگر یہ ٹائر اس سائیکل والے کے ساتھ لگ جاتا تو اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اگر یہ سائیکل چلانے والا بندہ تھوڑا اور پیچھے ہوتا یا تو یہ ٹائر اس سے تھوڑا اور آگے ہوتا تو یہ سائیکل والا بچ ہی نہیں پاتا۔ دوستو، ٹرک کے اتنے بڑے ٹائر کا وزن کتنا زیادہ ہوتا ہے دوستو، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے نشان کو بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نئی سے نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچ سکے۔